ایک اور سال گزر چکا ہے اور ہم سال 2023 میں آ چکے ہیں۔ جتنی بھی آپ کی عمر ہے آپ اتنے ہی سال گزار چکے ہیں۔ آج ہم وقت کے 3 حصوں پر بات کریں گے اور پولس کے جیون کا ایک واقعہ دیکھیں گے جو وہ اپنے شاگرد اور فرزند تموتھیوس کو سکھانا چاہتا تھا۔ اے میرے عزیزو، وقت کے 3 حصے ہوتے ہیں: پاسٹ یعنی گزرا ہوا وقت، پریزنٹ یعنی موجودہ حال کا وقت جو آپ کا اور میرا اس ٹائم گزر رہا ہے، اور فیوچر یعنی آنے والا وقت۔ اب پچھلا جو وقت جو ہم پاسٹ اپنا گزار چکے ہیں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں اسے بھولنا ہے اور ہمیں موجودہ حال کے اندر ہی رہنا اور اس میں کام کرنا ہے، اور جو حال میں کام کرنا ہے وہ فیوچر کے لیے کرنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے پچھلے ورقوں کو پلٹ کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 ہے، کہ ہم کہاں سے چھڑائے گئے، کیسے بچائے گئے، اور خداوند نے ہماری زندگی میں اپنا کتنا بڑا ہاتھ دکھایا، بیچ بیچ پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ خداوند نے ہماری کتنی غلطیوں، نادانیوں اور گناہوں کو بخش دیا ہے، اور ہمیں اپنی حال کی لائف میں شکر گزاری کرنی ہے فیوچر کے لیے۔ پہلا تموتھیوس اس کا 1 باب 12ویں آیت میں پولس لکھتا ہے: میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کے اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اگرچہ میں پہلے کفر پکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی کے سے کام کیے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ غور کیجیے عزیزو، پولس کہتا ہے کہ فضل بہت زیادہ ہوا۔ پولس اس فضل، رحم اور محبت کو یاد کر رہا ہے جو خداوند نے اس سے کی، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد کر رہا ہے کہ جو غلطیاں اس نے اپنی زندگی میں کی جب وہ غیر نجات یافتہ تھا، گناہ گار تھا، تب اس نے کی۔ وہ خداوند کے فضل کو یاد کر رہا ہے اپنے حال میں، اور فیوچر کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے کہ خداوند نے اس پہ بہت زیادہ فضل کیا۔ آگے کی آیت میں لکھا ہے: یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ جب ایک انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ خداوند کے فضل سے بچایا گیا اور وہ سب سے بڑا گنہگار ہے، گنہگاروں کے لیے نرک تیار کیا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسے ہی گنہگاروں کو بچانے کے لیے ہی یسوع اس دنیا میں آئے، یہ بات دنیا کے سب انسانوں کو سمجھ جانی چاہیے۔ لیکن اگلی آیت میں لکھا ہے: لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ اور ایسا ہی ایمان ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے حال کے اندر ایسی زندگی جئیں کہ دوسرے ایمانداروں کے لیے نمونہ بن جائے، اور ہمارے حال کو دیکھ کر کوئی دوسرا ایماندار ٹھوکر نہ کھائے، بلکہ خداوند میں بڑھنے کا اس کا اور زیادہ دل کرے۔ انسان کا ماضی ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے، لیکن حال کا وقت جسے ہم پاسٹ بنا دیتے ہیں، اسے بھول کر یا کبھی کبھی یاد کر کر خداوند کی شکر گزاری کریں، اور دوسرے ایمانداروں کے لیے اور غیر اقوام کے لیے نمونہ بنے، اور خداوند کی بادشاہی کے لیے کام کرتے رہیں اور ان کے لیے نمونہ بنے۔ اگر آپ نے ہمیشہ کی زندگی پالی ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اگر آپ خداوند یسوع کو نہیں جانتے اور پاسٹ میں آپ نے گناہ کیے ہیں، تو آج اپنے حال میں اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، کیونکہ آپ نے پاسٹ میں غلطیاں کی، لیکن آپ اپنے موجودہ حال میں یسوع پر ایمان لا رہے ہیں، اور پاسٹ کے گناہوں اور حال کے گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے معافی مانگ رہے ہیں، اور فیوچر کے لیے نئی مخلوق بن رہے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 17ویں آیت دیکھیے: اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہالےلویا، یہوشوا۔